بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ایک عورت کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال۔ علم کے سمندر شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوبصورت جواب دے کر عورت کی رہنمائی فرمائی، جانیں۔ ہماری آج کی اس ویڈیو میں تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر کہنے لگی، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ شیر خدا ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو علم کا دروازہ قرار دیا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک سوال لے کر آئی ہوں، آپ مجھے اس کا جواب دیجیے، کیونکہ مجھے اس سوال کا جواب بڑی شدت سے درکار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عورت، واقعتاً مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ میں علم کا دروازہ ہوں۔ پوچھنا چاہتی ہو میں تمہیں اس کا جواب دے سکوں۔ اب عورت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ایک شخص سے محبت کرتی ہوں، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، صرف اور صرف اپنی روح کی تسکین کے لیے وہ شخص مجھے چھونے کی کوشش کرتا ہے، وہ میرے جسم کی جانب اپنا ہاتھ بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، وہ مجھے چھو کر اپنی نفسانی خواہشات کا اظہار کرنا چاہتا ہے، انہیں پورا کرنا چاہتا ہے۔ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ کیا وہ میرے جسم کو اگر چھو لے، اگر وہ اپنی نفسانی خواہش کو پورا کر لے، اگر وہ اپنے نفس کی بھوک مٹا لے تو کیا یہ جائز ہے؟ کیا ہم دونوں آپس میں مباشرت کر سکتے ہیں بغیر شادی کے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عورت، محبت وہ ہے جس میں محبت کے اندر انسان ایک دوسرے کی عزت کرے۔ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ اگر کوئی محبت کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کی عزت کرتا ہے۔ اگر وہ شخص تمہاری واقعتاً عزت کرے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تم سے سچی محبت کرتا ہے، لیکن وہ تمہارے جسم کو چھونا چاہتا ہے اور تم سے اپنی اور تمام جسمانی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ خالصتاً مفادات کا رشتہ ہے۔ اللہ اس میں محبت کا دور دور تک کوئی نام و نشان موجود نہیں۔ لہٰذا اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ محبت ہے تو یہ محبت نہیں ہے، بلکہ یہ سراسر اپنی ہوس کو مٹانے کا ایک طریقہ ہے۔ محترم ناظرین، اصل محبت کا تعلق انسان کی زندگی کے اس لمحے سے ہوتا ہے، اس لمحے سے یہ احساس ہو جائے کہ کوئی شخص مجھ سے پیار کرتا ہے، اور اس چیز کو سوچتے ہوئے اس کا دل اور دماغ روشن ہو جائے اور وہ مزید کسی چیز کی دنیا سے توقع نہ کرتا ہو۔ وہ یہ جاننے کہ میں زندگی میں جو چیز چاہتا ہوں وہ مجھے مکمل طور پر دستیاب ہو چکی ہے، اب میری زندگی انتہائی سہل اور آسان ہو گئی ہے۔ ناظرین، آپ کو آج کی اس ویڈیو میں زنا کے بارے میں بھی بتایا جائے گا کہ اس کے بارے میں اسلامی ارشادات کیا ہیں۔ کیا شادی سے پہلے اگر بیوی نے زنا کیا ہو اور اس کے شوہر کو شادی کے بعد اپنی بیوی کے زنا کے بارے میں معلوم ہو جائے تو اس شوہر کو کیا کرنا چاہیے؟ ناظرین، سوال و جواب کی صورت میں ہم یہ مسئلہ واضح کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا جواب کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی نے بازاری عورت سے شادی کی۔ شادی سے پہلے وہ مرد اس عورت سے ناجائز تعلقات قائم کرتا رہا اور اب انہوں نے شادی کر لی، تو کیا ان دونوں کا آپس میں نکاح جائز ہوگا؟ اور اگر شادی کے بعد یہ پتہ چلے کہ میاں بیوی میں سے کسی ایک نے ماضی میں زنا کیا تھا تو ان کے نکاح کا کیا حکم ہوگا؟ مجھ سے چھوٹی باتوں کی طرح یہ بات بھی ہمارے معاشرے میں کم علمی کی وجہ سے مشہور ہے کہ زنا کرنے والے مرد اور عورت آپس میں نکاح کر ہی نہیں سکتے، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ بلا شبہ زنا غلیظ ترین اور گناہ عظیم ہے، مگر ان کو نکاح سے روکنا درست نہیں، بلکہ علماء تو کہتے ہیں کہ ایسا شخص اپنا جھوٹا خود ہی کھائے۔ مطلب اگر کسی سے یہ جرم ہو جاتا ہے تو ان کو آپس میں نکاح کرنا چاہیے تاکہ ان کے معاملات آپس میں ہی رہیں۔ ان کا نکاح بالکل جائز ہے، مگر ایک شرط یہ ہے کہ وہ نکاح سے پہلے سچے دل سے توبہ کر لیں۔ تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ زانی عورت یا زانی مرد کا نکاح اس تک صحیح نہیں جب تک وہ توبہ نہ کر لیں۔ اگر توبہ نہیں کرتے تو ان کا نکاح صحیح نہیں ہوگا۔
یہ اشارہ عقد نکاح کی طرف ہے، یعنی یہ جانتے ہوئے کہ فلاں عورت بدکار اور غیر تائب ہے، اس سے نکاح مومن مردوں کے لیے حرام ہے۔ اسی طرح اپنی پاک دامن بیٹی شخص کے نکاح میں دینا، بدکار شخص کے نکاح میں دینا جو تائب اور حرام ہیں۔ گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہیں، اور پاک عورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر بھی مردوں اور عورتوں کے نکاح کے لیے دونوں کو پاک دامن ہونے کا بیان کیا۔ سورۃ عفیفہ میں عورتیں فلاں بھی جنہیں تم پہلے کتاب دی گئی تھی، بشرط کہ ان سے تمہاری عرض مہر ادا کرتی ہوں، شہوت زنی پوشیدہ نہ ہو اور کفر نہ اختیار کریں، اس کا عمل برباد ہوگا اور آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اس بات کو ذہن میں بدکار عورتیں اور بدکار مرد جو تائب نہ ہوں نکاح حرام ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرثد بن مرثد نامی صحابی ویسی جیدار بہادر شخص تھے۔ وہ مسلمان قیدیوں کو مکہ سے نکال کر مدینہ کے شہر آیا کرتے تھے، اور مکہ میں اناق نامی ایک زانیہ عورت تھی۔ وہ عورت اس صحابی کو اسلام لانے سے پہلے کی دوست تھی۔ انہوں نے مکہ کے قیدیوں میں سے ایک شخص سے وعدہ کر رکھا تھا کہ وہ اسے قید سے نکال کر لے جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ میں اسے قید سے نکال کر مدینہ لے جانے کے لیے آ گیا۔ ایک چاندنی رات میں مکہ کی دیواروں میں سے ایک دیوار کی سایہ جاری کھڑا ہوا۔ میری سیاہ پرچھائی اس نے دیکھ لی۔ جب میرے قریب پہچان کر پوچھا، مرشد ہو نا؟ میں نے کہا، ہاں مرشد ہوں۔ اس نے خوش آمدید کہا اور کہا، آج کی رات ہمارے پاس گزارو۔ میں نے کہا، اناق، اللہ نے زنا کو حرام قرار دیا ہے۔ اس نے شور مچایا، خیمے والو، یہ شخص تمہارے قیدیوں کو اٹھا کر لے جا رہا ہے۔ آدمی میرے پیچھے بھاگے، میں پہاڑ کی طرف بھاگا اور پہاڑ کے پاس پہنچ کر اس میں گھس کر چھپ گیا۔ وہ لوگ بھی چڑھ دوڑے اور میرے سر کے قریب انہوں نے پیشاب کیا تو پیشاب کی بوندیں میرے سر پر باندھ دیں۔ اللہ نے انہیں اندھا بنا دیا اور وہ دیکھ نہ سکے، اور میں جس کے پاس تھا وہ اٹھا کر عصر کی جھاڑیوں میں پہنچ گیا، ان کی بیڑیاں توڑ دیں اور اٹھا کر چل پڑا۔ کبھی کبھی انہوں نے میری مدد کی، وہ بھی بیڑیاں لے کر چلتے۔ اس طرح ہم مدینہ آ گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اناق سے شادی کر لوں؟ یہ سن کر حضور خاموش رہے، پھر مجھے جواب نہیں دیا۔ پھر یہ آیت ترجمہ، زانی زانیہ یا مشرکہ ہی نکاح کرے اور زانیہ سے زانی یا مشرک ہی نکاح کرے، مسلمانوں پر یہ نکاح حرام ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، آپ نے اس عہد کے نزول کے بعد مرثد بن ابی مرثد سے فرمایا، اس سے نکاح نہ کرو، کیونکہ اگر زانیہ مرد زانی عورت زنا کے بعد سچی توبہ کر لے اور اپنے گناہ پر شرمندہ ہوں تو ان کو آپس میں بھی نکاح جائز ہے، اور کسی اور کے ساتھ نکاح بھی جائز ہے۔ جیسا کہ کوئی مشرک مرد یا عورت شرک سے توبہ کرے، مسلمان کے ہوں جائے اس کے ساتھ نکاح جائز ہے۔ جیسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ، اے ایمان لے کر آنے والے اور عمل صالح کیا تو یہ لوگ جن کی برائیاں اللہ نیکیوں میں بدل دے گا، اور اللہ ہمیشہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب